جی اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو تو کل ہم نے باب الرد کا جو سبق ہے وہ جو باب الرد کا سبق ہے الحمدللہ کل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اور آپ لوگوں کو میں نے کوئی ہوم ورک دیا تھا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ہوم ورک بھی کیا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے بھیجا ہے، بنین میں سے بھی کچھ لوگوں نے بھیجا ہے اور بنات میں سے بھی کچھ لوگوں نے بھیجا ہے. بہرحال تو اب میں آؤں گا باب الرد کی جو عربی عبارت ہے اس کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آئیں گے. پھر ہمارا تقریباً 1-2 سبق رہ جائیں گے، آپ کا دوسرا ربع پھر مکمل ہو جائے گا جی انشاءاللہ. تو باب الرد کی جو الحمدللہ جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے ساری پڑھ لی تھی. اب اس کی عربی عبارت رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، باب الرد تو کلیئر ہے نا جی، سب کلیئر ہے نا جی؟ جی جی فرماتے ہیں جی، ایک سیکنڈ اسامہ. جی جی تو باب الرد کی جو تفصیلات ہے وہ الحمدللہ ہو گئی تھی، اور اب ہم اس کی عربی عبارت پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک سیکنڈ جی. تو عربی عبارت کو آپ ذرا دیکھیں، کتاب میں سے فرماتے ہیں الرد ضد العول. رد جو ہے یہ عول کی ضد ہے. فرماتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له، کہ جو ذوی الفروض کے حصوں میں سے بچ جائے، ولا مستحق له، اور اس حصے کا کوئی مستحق نہ ہو. فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یرد علی ذوی الفروض، وہ ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا بقدر حقوقہم، ان کے حصوں کے بقدر. ٹھیک ہے جی، وہ رد کیا جائے گا ان پر ان کے حصوں کے بقدر. فرماتے ہیں الا علی الزوجین، سوائے زوجین کے ان پر رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ رد جو ہے وہ صرف اور صرف ذوی الفروض نسبی پر ہوتا ہے. ذوی الفروض نسبی آپ نے پڑھا ہے، زوجہ کے علاوہ جو بقیہ 10 لوگ ہیں وہ ذوی الفروض نسبی میں آتے ہیں. اس میں کون ہے جی؟ اس میں اب ہے، جد ہے، اخی خیفی ہے، اختی خیفی ہے، بنت ہے، بنت الابن ہے. ٹھیک ہے، ہے اور جدہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کی ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی، صرف عربی عبارت ہے وہ میں آپ کو صرف کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یرد علی ذوی الفروض، وہ ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا بقدر حقوقی، ان کے حصوں کے بقدر. الا علی الزوجین، زوجین پر رد نہیں ہوگا. وہ قول عامت صحابہ، اور یہی عام صحابہ کا قول ہے، یہی مفتابی قول ہے کہ میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا، میاں بیوی کے علاوہ جو بقیہ 10 ذوی الفروض ان پر رد ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رحمہ اللہ، یہی ہمارے حنفیہ کا موقف ہے کہ رد ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رائے رد کے حوالے سے کچھ مختلف ہے. فرماتے ہیں الفاظ بیت المال، وہ بیت المال کو فرماتے جو زائد مال ہے وہ بیت المال کو ملے، وہ رد کے قائل نہیں. آپ کے علم میں کہ رد کی باری جو ہے وہ عصبات کے بعد آتی. پہلے آپ مال ذوی الفروض میں تقسیم کرتے ہیں، ذوی الفروض کے بعد عصبات میں عصبہ نسبی اور سببی دونوں آتے ہیں. اگر عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر رد کی باری آتی. ٹھیک ہے، تو ہم رد کو مانتے، 5ویں نمبر پر رد کو رکھتے ہیں. لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ رد کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں ثم مسائل الباب علی اقسام 4، پھر وہی جو رد میں آپ نے 4 صورتیں پڑھی تھی وہی اقسام بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع میں تو اس میں آپ کو وہی ترتیب بتائیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ بالکل جو میں نے آپ کو فائل میں تفصیل سے 2 دن میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں وہی کچھ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم نے زیادہ تر وضاحت وہاں کر دی ہوئی ہے، اس لیے یہاں اتنی وضاحت اب ہم عبارت میں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ساری وضاحت مثالیں وغیرہ میں کل کے سبق میں اور پرسوں کے سبق میں آپ کو کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے، احدھا، پہلی صورت ہم نے آپ کو وہاں بھی بتائی تھی زبانی میں
کہ احد الزوجین موجود نہ ہو اور ورثہ متحد الجنس ہو تو وہاں مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا. ٹھیک ہے، پہلی صورت یہی بتائی تھی کہ اگر احد الزوجین موجود نہ ہو اور ورثہ متحد الجنس ہو تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا. یہاں یہی کچھ عربی عبارت میں بھی یہی بات ہے، صرف عربی عبارت میں نئی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ورثہ متحد الجنس ہے ان کا نام رکھا ہے من یرد علیہ، وہ لوگ جن پر رد ہوتا ہے. اور احد الزوجین میاں بیوی، زوجین کا نام انہوں نے رکھا ہے من لا یرد علیہ، وہ لوگ جن پر رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں احدھا، پہلی صورت یہ ہے ان یکون فی المسألۃ جنس واحد ممن یرد علیہ، کہ مسئلے کے اندر ایک ہی جنس ہو ممن یرد علیہ ورثہ متحد الجنس میں سے، عند عدم من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کی غیر موجودگی. من لا یرد علیہ کا مطلب میاں بیوی کی غیر موجودگی. فرماتے فجعل المسألۃ من رؤوسہم، تو آپ مسئلہ عدد رؤوس سے بناؤ. یہ بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ورثہ متحد الجنس اور احد الزوجین نہ ہو تو رد میں آپ مسئلہ عدد رؤوس سے بنائیں گے. کمال و ترک بنتین، دو بیٹیوں کی مثال میں نے آپ نے دی تھی کہ دو بیٹی اگر ہو تو مسئلہ بنے گا 3 سے. 3 میں آپ نے 3 کا 2 ثلث، 3 کا ثلثان بنتا ہے 2، 3 کا وہ آپ نے 2 بیٹیوں کو دے دیا. ایک آپ کے پاس بچ رہا ہے، وہ کس کو دیں گے؟ وہ رد آ رہا ہے. اور آپ کے پاس صرف 2 بیٹیاں ورثہ متحد الجنس سے احد الزوجین بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ مسئلہ 2 سے بناؤ، رد 2 سے کر دو. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک یہ بات تو بڑی آسان ہے. کمال و ترا کا بنتین، 2 بیٹیوں کی مثال میں نے دی تھی. او اختین، اگر 2 بہنیں ہو تو جو مثال 2 بیٹیوں والی ہے سیم مثال 2 بہنوں والی بنے گی. او جدتین، یا 2 جدہ ہو، یہ بھی مثال میں نے آپ کو دی تھی. اگر 2 جدہ ہو تو مسئلہ بنے گا 6 سے. ایک جدہ، دونوں جدوں کو آپ دے دیں گے سدس، پیچھے 5 بچے گا، وہ کس کو دے کے؟ تو آسان سی بات ہے کہ آپ مسئلہ 2 سے بنا دو، آدھا ایک جدہ کو آدھا دوسری جدہ کو، رد کی بنا پر. ٹھیک ہے، رد میں یہی مطلب ہے رد کا کہ جو کچھ بچہ ہے وہ جو وارث موجود ہے اس کو واپس مزید دے دو. ٹھیک ہے، فرماتے کمال و ترک بنتین، جس طرح کسی نے چھوڑا 2 بیٹیوں کو، او اختین یا 2 بہنوں کو، او جدتین یا 2 جدہ کو. فجعل المسألۃ من اثنین، تو آپ مسئلہ 2 سے بنا دو، عدد رؤوس سے بنا. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی صورت ہوگی، اس کی مثالیں بھی الحمدللہ ہم نے کر لی تھی. ٹھیک ہے، وثانی، دوسری صورت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ورثہ مختلفۃ الجنس ہو اور احد الزوجین نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ مسئلہ عدد سہام سے بنا دو. جو نمبر آف شیئرز ہے، جو ٹوٹل شیئر جتنے بنتے ہیں اس سے مسئلہ بنا دو، آپ کا رد حل ہو جائے گا. اسی بات کو کتاب میں بیان کیا گیا. کتاب میں تعبیر تھوڑی مختلف ہے. کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر من یرد علیہ کے 2 یا 3 جنس ہو، یعنی مختلفۃ الجنس کو انہوں نے 2 یا 3 جنس کی تعبیر میں بتایا ہے. عند عدم من لا یرد علیہ کا مطلب یہ احد الزوجین نہ ہو، تو ایسی صورت میں مسئلہ عدد سہام سے بنے گا. میرے بھائی، آپ لوگوں نے اگر کل کا سبق سنا ہو تو آپ کو آسانی سے صحیح سمجھ آئے گا. فرماتے والثانی، دوسری صورت، اذا اجتمع فی المسألۃ جنسان، جو مسئلے میں 2 جنس ہو، اور ثلاثۃ اجناس، یا 3 جنس ہو، ممن یرد علیہ ورثہ مختلفۃ الجنس، یعنی ان لوگوں کے جن پر رد ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ہم نے نام دیا تھا ورثہ مختلفۃ الجنس. اور عند عدم من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کا مطلب کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. فرماتے ہیں فجعل المسألۃ من سہامہم، تو آپ مسئلہ عدد سہام سے بنائیں گے. فرماتے آنی، میری مراد یہ ہے کہ من اثنین، 2 سے مسئلہ بنے گا. اذا کان فی المسألۃ سدسان، جب مسئلے میں 2 سدس ہو. 2 سدس کی مثال میں نے کل آپ کو دی تھی کہ اگر ایک اخت خیفی ہو اور ایک جدہ ہو تو اخت خیفی کو بھی سدس ملتا ہے، جدہ کو بھی سدس ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب اصولی طور پر تو مسئلہ آپ نے بنا دیا 6 سے. 6 میں سے ایک آپ نے دے دیا جدہ کو، ایک دے دیا اخت خیفی کو، پیچھے 4 بچ رہا. یہ 4 کس کو دیں گے؟ یہ ہمارے پاس کون ہے؟ تو رد آ رہا ہے، اور یہاں پر 2 ورثہ ہے کیونکہ اخت خیفی الگ چیز ہے، جدہ الگ چیز ہے. ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ سہام سے مسئلہ بناؤ. سہام کا مطلب یہاں یہ ہے کہ 2 سدس ہے نا، 2 سدس، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، تو 6 کے 2 سدس کا مطلب ہے 2. آپ 2 سے مسئلہ بنا دو سیدھا سی. ٹھیک ہے،
او من ثلاثۃ، یا تین سے مسئلہ بنا دو، اذا کان فیہا ثلث و سدس، جب مسئلے میں ایک ثلث اور سدس ہو۔ ثلث اور سدس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جدہ ہو اور دو اخت خیفی ہو تو جدہ کو ملتا ہے سدس، اور اخت خیفی اگر ایک سے زیادہ ہو ان کو ملتا ہے ثلث۔ تو مسئلہ 6 سے بنے گا، 2 مل جائے گا اخت خیفی کو، 1 مل جائے گا جدہ کو، پیچھے 3 بچے گا، 3 کس کو دیں گے؟ رد آ رہا ہے، آپ آسانی کے لیے ان کا جو نمبر آف شیئر ہے وہ 3 بن رہا ہے، کیونکہ ثلث 6 میں سے 2 کو کہتے ہیں، ثلث 6 میں سے 2 کو کہتے ہیں، اور سدس 6 میں سے 1 کو کہتے ہیں۔ تو آپ کیا کرو، نمبر آف شیئر 3 آ رہا ہے، آپ 3 سے مسئلہ بنا دو، 2 دے دو جو ہے اخت خیفی کو، 1 دے دو جدہ کو۔ او من اربعۃ، یا 4 سے مسئلہ بنائیں گے، اذا کان فیہا نصف و سدس، جب مسئلے کے اندر نصف اور سدس دونوں ہو، نصف اور سدس دونوں ہو۔ اس کی مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک بنت ہے، ایک بنت ہے اور ایک ام ہے، بنت ہے، بنت ہے، سوری بنت الابن ہے اور ام ہے، تو بنت کو مل رہا ہے نصف، اور بنت الابن کو مل رہا ہے سدس، سوری ام کو چھوڑے، صرف بنت اور بنت الابن ہے، نصف اور سدس، ٹھیک ہے۔ تو نصف جب سدس کے ساتھ آ جائے، مسئلہ 6 سے بناتے ہیں، 6 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، بنت کو آپ نے دے دیا 3، بنت الابن کو آپ نے دے دیا سدس 1، اب 3 اور 1 یہ تو 4 ہو گئے، بقیہ پیچھے حصہ بچ رہے ہیں 2، وہ کس کو دیں گے؟ رد آ رہا ہے، لہٰذا آپ رد کو حل کرنے کے لیے، چونکہ یہاں ورثہ مختلفۃ الجنس ہے اور احد الزوجین نہیں ہے، آپ ان کے نمبر آف شیئر سے مسئلہ بنا دو۔ 3 مل رہا ہے، 3 بن رہا ہے 6 میں سے نصف، اور 6 میں سدس 1 بن رہا ہے، 3 اور 1 4، آپ رد 4 سے کر دو، ٹھیک ہے۔ اور من خمسۃ فرماتے ہیں 5 سے رد کریں گے، اذا کان فیہا ثلثان و سدس، جب مسئلے میں ثلثان اور سدس، یعنی مثلا اگر 2 بیٹیاں اور ام ہو تو آپ مسئلہ بنا دیں گے 6 سے، 6 میں سے 4 دے دیں گے بیٹیوں کو، 1 دے دیں گے ام کو، ٹھیک ہے، پیچھے 1 بچ رہا ہے، رد آ رہا ہے، لہٰذا آپ نمبر آف شیئر سے مسئلہ بنا، ثلثان 4 بن رہا ہے اور سدس 1، 4 اور 1 5، آپ رد 5 سے کر دو، ٹھیک ہے۔ اور نصف و سدسان، یہ آپ کے پاس نصف اور سدس، 2 سدس موجود ہے، اس کی مثال وہ ہے، ایک بنت الابن اور ایک ام ہے، تو بنت کا حصہ ہے نصف ہے، بنت الابن کا سدس ہے، ام کا بھی سدس ہے، آپ نے مسئلہ 6 سے بنا دیا، 6 میں سے 3 آپ نے دے دیا بیٹی کو سدس، یعنی 1 دے دیا بنت الابن کو اور 1 دے دیا ام کو، پیچھے 1 بچ رہا ہے، لہٰذا آپ ورثہ مختلفۃ الجنس احد الزوجین نہیں ہے، نمبر آف شیئر یعنی 5 سے مسئلہ بنا دو۔ اور نصف و ثلث، یا نصف اور ثلث، نصف اور ثلث کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ورثہ میں ایک حقیقی بہن ہے اور 2 خیفی بہن ہے، حقیقی بہن کو مل جائے گا نصف اور 2 خیفی بہن کو مل جائے گا ثلث، مسئلہ بن جائے گا 6 سے، 6 میں سے آپ نے 3 دے دیے حقیقی بہن کو، اور ثلث یعنی 2 دے دیے آپ نے خیفی بہنوں کو، 1 پیچھے بچ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اور وارث نہیں ہے، رد آ رہا ہے، آپ نمبر آف شیئر یعنی 5 سے، کیونکہ نصف اور ثلث 6 میں سے 5 بن رہا ہے، 6 کا نصف 3 ہے، 6 کا ثلث 2 ہے، 3 اور 2 کو جب آپ پلس کریں گے تو یہ 5 بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو زبانی کروا دی، ویسے یہ اس میں سے جو اہم جتنی بھی امپورٹنٹ اہم مثالیں ہیں اس فائل میں، جو فائل میں نے شیئر کی ہے اس میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں، کروا بھی چکا ہوں، ریکارڈنگ بھی شیئر کر چکا ہوں، اگر آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کے لیے کنسیپٹ آپ کا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ وَالثَّالِث، تیسری صورت یاد رکھیں، تیسری اور چوتھی صورت ہمارا بتانے کا انداز کچھ مختلف تھا، کتاب میں کچھ مختلف لکھا ہوا ہے، بتانے کی تعبیر مختلف ہے، ریزلٹ سیم آئے گا، اور ہم آپ کو 100% چیلنج کر کے بتلاتے ہیں کہ آپ کتاب والے طریقے کے مطابق کریں یا ہمارے طریقے کے مطابق، دونوں طریقوں میں ریزلٹ سیم نکلے گا، بلکہ ہمارا طریقہ جو ہم آپ کو بتا چکے صورت نمبر 3 میں وہ زیادہ آسان ہے۔ میں دہراتا ہوں، صورت نمبر 3 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر احد الزوجین ہو
اور ورثہ متحد الجنس ہو تو آپ احد الزوجین کا مسئلہ ان کے فرض سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے، اور جو ما بقیہ ہے وہ ورثہ متحد الجنس پر تقسیم کریں گے. اگر برابر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کسر آ رہی ہو تو تصحیح کر لے. یہ صورت نمبر 3 ہے. کتاب میں بھی تقریباً اس طرح بتایا ہے کہ آپ احد الزوجین یعنی من لا یرد علیہ کا مسئلہ بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دو، اور بقیہ اگر من یرد علیہ یعنی ورثہ مختلف ہے جس پر ٹھیک تقسیم ہو تو ٹھیک ہے. اگر ٹھیک تقسیم نہ ہو رہا ہو تو انہوں نے اس طرح بتایا، ہم نے کہا تصحیح کر لیں گے، انہوں نے تصحیح والی بات کو اس طرح بتایا ہے کہ ورثہ مختلفۃ الجنس اور ما بقیہ میں نسبت دیکھیں گے. اگر نسبت توافق کی ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو لے کر اصل مسئلہ جمعی سہام میں ضرب دیں گے، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو عدد رؤوس کے ٹوٹل کو آپ اصل مسئلہ اور جمعی شہر میں ضرب دے دیں گے. تو کوئی نئی بات نہیں، وہی بات ہے جو ہم نے کی تھی. ہم نے شارٹ میں بتایا تھا کسر آ رہے تو تصحیح کر لیں گے، انہوں نے کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اگر توافق کی نسبت ہو تو وفق کو لے کر ملٹیپلائی کریں گے، اور اگر تباین کی نسبت ہو تو ٹوٹل مختلفۃ الجنس کے عدد کو لے کر ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں فرماتے ہیں والثالث تیسری صورت ان یکون مع الاول، مع الاول سے مراد ورثہ متحد الجنس ہے. ان یکون مع الاول کہ ورثہ متحد الجنس کے ساتھ ہو من لا یرد علیہ. من لا یرد علیہ سے مراد میاں بیوی میں سے کوئی ایک. فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے فآت فرض من لا یرد علیہ، سب سے پہلے آپ دے دیں من لا یرد علیہ احد الزوجین کا حصہ من اقل مخارج، اس کے اقل مخارج. اقل مخارج کا مطلب یہ ہے کہ اقل مخارج سے بظاہر تو یہ اشکال آتا ہے کہ شاید زوج کے 2-3 حصے ہیں اور جو منیمم حصہ ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو زوج کا مخرج ہے، اگر زوج اکیلا ہے تو نصف مل رہا ہے، نصف کے مخرج سے مسئلہ بنا دو. اگر زوج اولاد بھی ہے تو زوج کا جو مخرج وہاں ربع ہوگا، ربع سے مسئلہ بنا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اقل مخارج کا مطلب زوج کا اپنا حصہ ہے، یعنی نصف کا مخرج 2. یہ وہ مطلب یہ اقل مخارج کا لفظ اس لیے کہا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب نصف آتا ہے طائفہ ثانیہ کے ساتھ تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. تو بتا رہے کہ نہیں، اقل مخارج کا مطلب یہاں 6 نہیں ہے بلکہ نصف کا اپنا مخرج 2 ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں من اقل مخارج، اقل مخرج سے بنا. اگر نصف ہے تو 2 سے، ربع ہے تو 4 سے، ثمن ہے تو 8 سے. فرماتے ہیں اب جب احد الزوجین کو اپنا حصہ دے دیا فإن استقام الباقی علی رؤوس من یرد علیہ، اگر ما بقیہ برابر تقسیم ہو رہا ہو من یرد علیہ کے پر علی رؤوس پر فبہا تو بالکل ٹھیک ہے. کزوج و ثلاث بنات، زوج اور 3 بیٹیاں ہیں. یہ سیم مثال ہے جو میں کل کروا چکا ہوں. زوج اور 3 بیٹیاں ہیں، مسئلہ بن جائے گا ربع آ رہا ہے ثلثان سے 12 سے. 12 میں سے آپ نے زوج کو دے دیے 3، بیٹیوں کو دے دیے 8، 11 بن رہا ہے جبکہ مسئلہ 12 سے بنا ہے. لہٰذا آپ سب سے پہلے زوج کا جو مخرج ہے ربع، رد کی راہ لکھ کر اس پر 4 لکھ کے ربع سے مسئلہ بنا دے، اس میں سے ایک زوج کو دے دے. پیچھے 3 بچ رہا ہے، 3 بیٹیوں پر برابر ڈیوائڈ ہو رہا ہے. لہٰذا مسئلہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. فرماتے وہ علم یستقم، اگر ما بقیہ ورثہ مختلفۃ الجنس پر برابر تقسیم نہ ہو رہی تو وہاں پر آپ تصحیح کر لو. تصحیح کا طریقہ یہ ہے کہ فضرب وفق رؤوسہم، کہ آپ عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دے دو فی مخرج فرض من لا یرد علیہ احد الزوجین کے مسئلے میں. کب؟ ان وافق رؤوسہم الباقی، بشرط کہ ما بقیہ مال کی نسبت ورثہ مختلفۃ الجنس کے ساتھ توافق کی ہو. کزوج و 6 بنات، جس طرح زوج اور 6 بیٹی ہے. سیم مثال ہے، مثلا آپ نے مسئلہ 12 سے بنا دیا، 3 زوج کو دے دیا، 8 بیٹیوں کو دے دیا. 8 6 بیٹیوں میں برابر ڈیوائڈ نہیں آ رہا، کسر آ رہا ہے. لہٰذا آپ 6 بیٹیاں، ان کا جو وفق ہے 2 کاٹ رہا ہے 3 کو، 2 کاٹ رہا ہے 6 بیٹیوں میں، 6 کو 3 بار کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا مخرج جو 3 ہے اس کو آپ ضرب دے دیں اس میں جو آپ نے رد کیا کس سے جی؟ رد آپ نے کیا ہے 4 سے.
4 میں ضرب دے 3 4 12 اور شوہر کو کیا ملا تھا؟ شوہر کو ملا تھا 1 تو 3 کو 1 میں ضرب 3 لیکن 3 آ جائے ٹھیک ہے اور جو ہے جو ماں بقیہ بچا تھا ماں بقیہ 3 تھا تو آپ کو 3 کو ضرب دے دو کس میں ماں بقیہ بچا تھا 3 تو سوری تو آپ ضرب دے دو 3 کو 3 میں تو 9 آ جائے گا 6 بیٹیوں کے لیے بہرحال یہ 9 آئے گا یا کیا آئے گا اس کی آپ ذرا قلم کاغذ لے کر مثال بنا دیں جی قلم کاغذ لے کر مثال اگر ہم بنائیں ہمارے پاس اگر کیا ہو جی اگر ہمارے پاس 6 بیٹیاں ہوں زوج اور 6 بیٹیاں ہوں میں دوبارہ بتاتا ہوں قلم کاغذ لے کر آپ چیک کریں میں زبانی بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے زوج ہے اور 6 بیٹیاں ہیں مسئلہ بنا دیا زوج کو مل رہا ہے ربو مسئلہ آپ نے بنا دیا اور بیٹیوں کو ثلثان ربو جب ثلثان کے ساتھ آ جائے مسئلہ 12 سے بنا دیا جب آپ نے مسئلہ 12 سے بنا دیا تو 12 میں سے آپ نے 3 دے دیے زوج کو 12 میں سے 3 دے دیے زوج کو اور 8 دے دیا آپ نے 6 بیٹیوں کو ٹھیک ہے 8 دے دیے 6 بیٹیوں کو اب آپ دیکھیں جی آپ نے 12 میں سے 12 میں یہ میں اسکرین میں بھی بنا دیتا ہوں جن کے ساتھ اسکرین شیئر ہوتا ہے ویسے کرو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے ذرا آپ اسکرین کو دیکھیں جن لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا قلم کاغذ لے لیں یہ مثال جو متن میں کرواتا ہوں کیونکہ یہ مثال ہم نے فائل میں نہیں کی ہے یہ آپ کے پاس زوج ہے اور یہ آپ کے پاس 6 بیٹی ہیں آپ کا مسئلہ بن گیا مسئلہ آپ نے بنا دیا 12 سے 12 میں سے آپ نے 3 دے دیے زوج کو 8 دے دیے آپ نے ادھر ٹھیک ہے رد آ رہا ہے کیونکہ ایک بچ رہا ہے آپ 12 کے آگے رد کی راہ لکھیں اور اس کے اوپر لکھیں 4 کیونکہ زوج کا جو حصہ ہے ربو سے آپ نے 4 سے مسئلہ بنا دیا زوج کے نیچے آپ لکھ دیں 1 لکھ دیں ٹھیک ہے اب ماں بقیہ 3 ہے آپ کے پاس سوری 3 ماں بقیہ 3 ہے 3 6 پر برابر ڈیوائڈ نہیں ہو رہا 3 اور 6 میں تداخل کی نسبت ہے 3 6 کو کاٹ رہے 2 بار تو آپ 2 کو لے کر ضرب دے دیں اصل مسئلے میں 4 میں تو 2 4 8 آ گیا اور 2 کو 1 میں ضرب 2 آ گیا اور 2 3 6 ہاں 2 3 6 آ جائے گا تو آپ کا کل مسئلہ بن جائے گا 8 سے بن جائے گا 8 میں 2 مل جائے گا زوج کو نہیں 9 نہیں بچ رہے ہیں 4 میں سے 4 سے آپ 1 نکالے نا ادھر آپ نے جب 1 نکالا 4 سے پیچھے 3 بچا تو 3 لے کے 6 کے نیچے آپ 6 کے نیچے آپ 3 لے کے 6 کے نیچے 8 کے نیچے 3 لکھے جب آپ نے 3 لکھے اب آپ 3 اور 6 میں نسبت دیکھیں 3 اور 6 میں جو نسبت ہے وہ تداخل کی نسبت ہے 3 6 کو کاٹ رہے 2 بار لہٰذا آپ 2 کو لے کر آپ نے ضرب دے دیا اصل مسئلے 4 میں تو 8 آ گیا اور نیچے شیئر میں ضرب 2 1 2 اور 2 3 6 تو اس طریقے سے آپ کی یہ مثال ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے اگلی مثال کو دیکھیں اگلی مثال بھی آپ خود اس طریقے سے کر سکتے کوئی مشکل نہیں ہے جی اگلی میں فرماتے وہ اللہ اگر توافق کی نسبت نو فضرب کل رؤوسہم تو آپ ٹوٹل عدد رؤوس کو ضرب دے دو فی مخرج فرض من لا يرد علیہ احد الزوجین کے مسئلے میں فالمبلغ تصحیح المسئلہ تو جو ما حصلہ ہوگا اس سے مسئلہ کی تصحیح ہوگی کزوج و خمس بناتن اس طرح شوہر اور 5 بیٹیاں شوہر اور 5 بیٹیاں جو ہے وہ اس میں اگر آپ کریں گے تو تباین کی نسبت آئے گی اور یہی ضرب کا عمل کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جو سب سے پیچیدہ صورت ہے صورت نمبر 4 میں جلدی کرواتا ہوں صورت نمبر 4 آپ کو یاد رکھیں تو صورت نمبر 4 ہے ہاں جی اسامہ کیا فرمایا آپ نے زوج اور کون سی 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں یہ صورت نمبر 3 تھی یہ مثال میں نے کروائی ہے
کہ رد آ جائے گا 4 سے اور تصحیح 8 سے آ جائے گی. جی 8 سے تصحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی جی 8 اس لیے دیکھیں میں کروا دیکھیں 8 اس لیے جب آپ نے رد کی راہ پر 4 لکھ دیا نا 4 4 میں سے ایک آپ نے زوج کو دے دیا زوج کو پیچھے آپ کے پاس 3 بچ رہا ہے 3 3 6 پر برابر ڈیوائڈ نہیں ہو رہا 3 6 پر جب 3 6 پر ڈیوائڈ نہیں ہو رہا تو اب 6 کا جو وفق ہے نا وفق وہ 2 ہے 3 6 کو 2 بار کاٹ رہا ہے 2 کو آپ لے کر اصل مسئلہ اور جمی سیاہ میں ضرب دو 2 کو آپ ضرب دے دو رد کے اوپر جو 4 تھا 2 4 8 آ جائے گا زوج کو جو 1 ملا تھا 2 1 2 اور زوج کو 1 ملنے کے بعد 3 بچ رہے تھے بیٹیوں کے لیے تو 2 کو 3 میں ملٹی پلائی کرو 6 آ جائے گا 6 آ جائے گا 6 بیٹیوں کے لیے زوج کے لیے 2 آ جائے گا تو 8 پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے 8 مل جائے گا مثلا 8 سے شوہر کو مل جائے گا 2 ہاں ہاں ہر بیٹی کو ایک ایک مل جائے گا. جی بالکل جی بالکل ٹھیک ہے جی 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 اچھا آگے فرما رہے ہیں ورہ پہ یہ صورت نمبر 4 کی جو میرے خیال میں ابھی یہاں اذانیں ہو رہی ہیں یہ عربی عبارت میں کل کروا دوں گا تھوڑا سا ہے پھر اس کے بعد ہم مقاسمہ کریں گے مقاسمۃ الجد کل کے سبق میں یہ عربی عبارت جلدی کر کے نا پھر ہم مقاسمے پر آ جائیں گے کل کے سبق میں. ٹھیک ہے مقاسمے کی فائل میں شیئر کر دوں صورت نمبر 4 آپ لوگوں نے بھیجی بھی اگر دوبارہ بھیج دیں تو بلکہ کل کے لیے اگر آپ بھیجتے تو یہ بھیج دیں زوج اور 5 بیٹیاں یہ مثال میں نے نہیں کروائی زوج اور 5 بیٹیاں یہ آپ کل کے لیے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھیج دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا زوج اور 5 بیٹیاں. ٹھیک جی جی اسامہ آپ نے جو مثال بھیجی ہے میں چیک کرتا ہوں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سبق کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی تو چلیں جی پھر کل ہم کریں گے بقیہ. تو آپ کے اس سبق کے بعد 2 سبق بڑے رہ گئے مقاسمہ اور مناسخہ پھر آپ کا یہ ربع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے امتحان سے پہلے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی چلیں جی پھر آج کے لیے اتنا کافی جی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.